معاف کیجیے گا، کچھ گھریلو باتیں شروع ہو گئیں، یعنی آپ کی میری گھریلو باتیں. نکاح نامہ پہ جب بزرگوں سے دستخط لیے جا رہے ہوتے ہیں تو بڑا ان کو عزت اور افتخار محسوس ہوتا ہے کہ مجھے اپنے خاندان کا انہوں نے بڑا مانا ہے. اپنے بیٹے کی شادی میں نکاح نامے پہ مجھ سے دستخط لے رہے ہیں. جب یہ لڑکا اور لڑکی آپس میں لڑتے ہیں اور علیحدگی ہوتی ہے تو وہ بزرگ کہاں چلے جاتے ہیں جنہوں نے نکاح نامے پہ دستخط کیے تھے؟ وہ بزرگ کیوں نہیں دخالت دیتے؟ وہ کیوں نہیں پوچھتے کہ کیا ہو رہا ہے گھر خاندان میں، یہ علیحدگی کیوں ہو رہی ہے؟ وہ بڑے بنے آگے بڑھ کر. امر و حوالے زیادہ تر بیٹھے ہیں. میں بھی جس علاقے سے تعلق رکھتا ہوں وہاں برادری کا نظام رہا ہے، اب تک ہمارے ہاں برادری کا نظام ہے. بڑے آگے بڑھ کر دخالت دیتے ہیں، بڑے بولتے ہیں، کاموں میں دخالت دیتے ہیں، گھروں کو بگڑنے سے بچاتے ہیں. بڑوں کا کام ہی ہے. نہیں بھائی کچھ کہہ دے گا، بدتمیزی کر دے گا. مجھے اس آبادی کے اندر جناب معصوم بھائی، اللہ کرے معصوموں میں اضافہ ہو. صلوات پڑھیں ذرا محمد وآل میں. اچھا الہی آمین آدھے لوگوں نے کہا ہے، چڑے ہوئے بھی بہت ہیں معصوم بھائی آپ سے کچھ لوگ. معصوم بھائی کی صحت کے لیے، آپ بزرگوں کی سلامتی کے لیے ایک بلند صلوات پڑھیں. جی جی، بزرگ بڑی نعمت ہیں. ان بزرگوں کو ڈانٹ ڈپٹ کرنے والا، سمجھانے والا، خلوص سچائی کے ساتھ رشتوں کو محفوظ رکھنے والا، برادریوں کو محفوظ رکھنے والے. ہمارے یہاں پہلے ہی کمزوریاں بہت ہو گئی ہیں. مادی زورے نے، مادی دوڑ نے، مادی ترجیحات نے ہمارے خون سفید کر دی ہیں. لیکن نہیں. اچھا خواتین بھی، اللہ جناب سردار صاحب کی اہلیہ کو طول عمر عطا فرمائے. ان گھروں میں جو بزرگ خواتین ہیں ان کا بھی بہت بڑا کردار ہے، اور ہمیں اس عزاخانے سے یہی کچھ ملتا ہے. اس فرش عزا نے ہمیں کچھ یہی کچھ ہمیں سکھایا ہے. اس فرش عزا نے ہمیں رشتوں کی مضبوطی سکھائی ہے. امام حسین نے کربلا میں ہر رشتے کو لا کے اپنے ساتھ ان کے کردار کو ظاہر کیا ہے. بھتیجے کیسے ہونے چاہیے، بھانجے کیسے ہونے چاہیے، بہنیں کیسی ہونی چاہیے، بھابیاں کیسی ہونی چاہیے، جی زوجاؤں کو اپنے شوہروں کا ساتھ کیسے دینا چاہیے، اور پھر بھائی کیسے ہونے چاہیے، اور ایک بیٹے اور ایک باپ کے رشتے میں کتنی مضبوطی ہونی چاہیے. کربلا کثیر الجہتی ایک داستان ہے، ایک واقعہ ہے. کتنے پہلوؤں سے کربلا کو دیکھا جائے، اور ہر پہلو کربلا کے اندر ایسا پہلو ہے جو سربراہی کرتا نظر آتا ہے، نمونہ عمل پہلو ہے، اسوہ حسنہ پہلو ہے، ایسا پہلو ہے کہ جس کو اگر اپنا لیا جائے تو وہ موضوع اور وہ شعبہ مضبوط ہو جائے گا. اس وقت کیونکہ رشتہ داریوں کی بات ہو رہی ہے، اس وقت کیونکہ رشتوں کی بات ہو رہی ہے، تعلقات کی بات ہو رہی ہے، تو آپ دیکھیے وہ 11 سالہ بھتیجا جو خیمے کے کونے میں کھڑا سن رہا تھا کہ جب اصحاب سے کہا جا رہا تھا کہ کل کربلا میں کون کون قربان ہوگا، اور جب یہ بتا دیا گیا کہ کربلا میں کل عاشور کے دن کیسے کون قربانی دے گا، تو ایک مرتبہ کونے سے اس 11 سالہ بھتیجے کی آواز آئی، چچا جان میرا نام بھی شہیدوں میں ہے. تو امام نے فرمایا قاسم تم تو بہت بڑے ہو، تمہارے چھوٹے بھائی علی اصغر کا نام بھی ہے. تو جوش ہاشمی ایک مرتبہ ابھرنے لگا، اور انگڑائی لی، کمر میں بندھا ہوا پٹکا کھل گیا. فرمانے لگے هل يصلون الى الخیام، کیا یہ خیموں میں گھس آئیں گے؟ اس لیے کہ میرا بھائی تو خیمے میں گہوارے میں ہے. فرمایا نہیں قاسم، علی اصغر کو میں اپنی گود میں لے کے جاؤں گا، اور میدان کربلا میں علی اصغر کے گلے پہ تیر لگے گا. جی ایک بھتیجے کو چچا کے ساتھ کیسے ہونا چاہیے وہ حضرت قاسم نے بتایا نا. بھانجوں کا کردار آپ نے دیکھا کربلا میں.
بار بار آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، ماموں جان ہمیں جانے کی اجازت ہے، اور حسین مولا یہ کہہ کے لوٹا دیتے ہیں تم اپنی ماں کا سہارا ہو، تمہیں اپنی ماں کے ساتھ رہنا ہے، اور وہ بار بار آتے ہیں اور وہ بار بار لوٹا دیتے ہیں۔ اور پھر ایسا بھی مرحلہ آیا کہ جب بہن نے آ کے بھائی سے کہا بھیا اگر کل قیامت میں اماں نے پوچھ لیا کہ زینب تمہارے بچے زندہ رہ گئے مگر میرا حسین مارا گیا، اجرکم اللہ، تو میں کیا ماں کو جواب دوں گی؟ اور کیسے روانہ ہوئے ہیں دونوں شہزادے، اور دونوں بچوں کو جب لے کر آئے ہیں امام حسین، ان کے لاشوں کو لے کر آئے ہیں، اس وقت جناب زینب کی کیا کیفیت تھی کہ بھائی کو کہیں ایک لمحے کے لیے بال برابر بھی احساس نہ ہو کہ میں نے بہن کے بچوں کو، اپنے بھانجوں کو اپنے اوپر قربان کر دیا۔ تو ایک مرتبہ آگے بڑھ کے کہا اے میرے بھائی کیا تم میرے اون و محمد سے راضی ہو؟